اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوئے کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تین، وہ کون آ رہا ہے، پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے، پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو، تم کس کے سامنے جا رہے ہو، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ یہ تعبیر کسی عمل کے لیے میرے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا، وہ کون آ رہا، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ تو سارے صحابہ عجیب سی کیفیت ہو گئی، تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ اعدو حضر، کوئی دشمن آ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب تھا۔ حالانکہ نماز رمضان روزے سے افضل ہے، اس کو ایسے بیان نہیں کیا، لیکن روزے کو ایسے ہائی لائٹ کر کے بیان کیا، وہ آ گیا، وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، وہ کون آ گیا، سب کو نا اپنی طرف کھینچ لیا۔ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ اس طرح میرے نبی نے اس مہینے کو پیش کیا۔ پہلی امتوں بھی رمضان آیا، ہم پر بھی آیا۔ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پہ روزے فرض تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ پیچھے بھی بات آ رہی، ایک فرق رکھ دیا۔ پہلی امتوں کا روزہ افطاری سے افطاری 24 گھنٹے، روزے کا ٹائم کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کی آنکھ لگ گئی، 1 منٹ کی بھی آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارا روزہ بھی ایسے ہی شروع ہوا، افطاری سے افطاری۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونٹ چراتے تھے، شام کو گھر لوٹے تو بیوی سے پوچھا کچھ افطاری کا کھانے کا سامان ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے، تم تھکے ہارے ہو، میں کچھ کر کے لاتی ہوں، کہیں سے لے کر آتی ہوں۔ وہ لینے گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، لیٹ گئے تھے، آنکھ لگی، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا۔ جب وہ گھر میں آئی دیکھا سوئے ہوئے تو کہا ویل اللہ کا یا ابن سریمہ، ارے سریمہ کے بیٹے تو مارا گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کہا کیا ہوا؟ کہا دوسرا روزہ، اگلا روزہ شروع ہو۔ اب پہلے تو کو 13.5 پروٹھے کھا کے تو روزہ نہ رکھ دینا، 2-4 ستو دے پھا کے لے تے روزہ رکھ لیا۔ ادھر تو اتنا کھاتے ہیں کہ افطاری تک بھوک نہیں لگتی، پھر افطاری میں اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کے کھائے سے بدہضمی ہو جاتی۔ ہر آدمی کا وزن رمضان شریف میں 3-4-5 کلو بچ جاتا ہے، تو بھائی پھر دن سموسے ہیں جی تو پتہ نہیں کی تو وہ ظہر کی نماز میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہا جی وہ ایسے ہوا، روزہ برداشت نہیں ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کو اس کا دکھ ہوا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، تو میرے اللہ نے وہاں قرآن اتارا کہ
ٹھیک ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو میرے بندو، اب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے روزے کو صبح کی طلوع ہونے تک، صبح صادق جسے کہتے ہیں، سحری کا ٹائم جسے کہتے ہیں، اس وقت تک تم اپنا کھانا پینا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنے محبوب کی طفیل نرمی کو معاملہ فرمایا۔ ایک اور بڑا مزدار واقعہ ہوا جس سے یہ اللہ پاک نے نظام بدلا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا کیا؟ کہا میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کا کفارہ دے۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب بندہ، میں کتوں غلام لواں؟ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا جی میں آپ وڈا مسکین ہاں، میں کہنے روٹی کماواں؟ آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ جس میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑے ہے، 60 روزے ہیں میں کی کرنا؟ تو میرے نبی بہت ہنسے کہ اچھا بھائی تو بیٹھ جا، تیرا انتظام کرتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر گزری تو ایک انصاری صحابی آئے کھجور کا ٹوکرا لے کر، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے مدینے کے فقراء کے لیے، آپ تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ ٹوکرا لے جا اور مدینے کے 60 گھروں پہ تقسیم کر دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، آپ میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو، تو اسے مینوں ہی دیو۔ تو میرے نبی اتنا مسکرائے کہ یہ داڑیں نظر آنے لگی۔ فضحک حتی بدت نواجذہ۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو تیرے لیے ہے کہ تیری سزا، تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال، اور آئندہ یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوئے تو میرے رب نے کرم فرما کر ہمارے روزے کو یوں بنا دیا کہ ساری رات آپ کے لیے کھانا پینا بیوی سب حلال ہے، اور پھر جب صبح صادق ہوئی تو آپ روزہ۔ اور میرے نبی نے سحری کھانے کی ترغیب دی۔ اور قربان جائیں اللہ اپنے حبیب کے طفیل ہم پہ کیا 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 کرتے رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ کھانا ہماری ضرورت ہے اس وقت، اور میرے نبی ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی المتصحرین، کہ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو اپنی پیٹ بھر رہے ہیں اور اپنی بھوک کا انتظام کر رہے ہیں، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمتیں ہیں، سبحان۔ اس لیے آپ بالکل سحری کے آخری ٹائم کھانا کھاتے تھے۔ آپ کی سحری کیا ہوتی تھی؟ 2-3 کھجوریں، 1 گلاس پانی، بس یہ آپ کی سحری ہوتی تھی۔ اور سورج چھپتے ہی روزہ افطار فرماتے تھے۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا، وہ سورج کو ڈوبتے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ اوپر والا غائب ہوتا، وہ اعلان کرتا، آواز دیتا اب فوراً، یعنی اپنی امت کے فاقے کے ٹائم کو کم سے کم کیا، کم سے کم کیا۔ ادھر سے سحری کو آخر میں لے گئے، افطاری کو بالکل ساتھ لے کر آئے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی، تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن اسود اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھی ساتھ کٹھے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کھانا بند فرما دیں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے باہر۔ تھوڑی دیر اذان دینے سے پہلے ان کو خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا کہ نہیں۔ واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہوگا۔ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اسی وقت اور فرمایا بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی پڑ جاتی، اللہ نے تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے صبح پہلے نکال دی۔ یہ بلال ہے، کون ہے؟ یہ بلال ہے، بلال ابن رباح۔ میرے نبی نے فرمایا میں جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب بلال میدان محشر میں پہنچے گا تو یہ سرخ اونٹنی کا میں چلوں گا براق پہ، لوگ چلیں گے پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ جو اذان مدینے میں گونجتی رہی 10 سال، ہم تو نہ سن سکے نہ بعد میں آنے والے، بلکہ خود صحابہ نہ سن سکے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا تھا، بند کر اذان نہیں دیتے تھے۔ ہائے 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 6 مہینے جہاد میں گزر گئے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت اٹھے اور اپنے اونٹنی کو دوڑایا، سارا راستہ نہ سوئے نہ رکے، صرف نماز پیشاب کے لیے رکے، اور 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کر کے مدینہ پہنچے۔ اور مدینہ میں داخل ہوتے ہی چلانا شروع کیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا۔ اور جا کے قبر پہ گر گئے اور کہا میں تو آ گیا ہوں، اب آپ کہاں ہیں؟ تو مدینے سے گئے ہوئے مدت ہو گئی تھی، پتہ نہیں کون سی نماز کا وقت داخل ہوا، تو سارے مدینے والوں کا شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے، لیکن بلال نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے اذان نہیں دینی اللہ کے نبی کے بعد۔ تو مدینے والے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں، میرے نبی کے 2 پھول، میرے نبی کے محبوب نواسے، آپ نے کہا میری جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن و حسین۔ تو لوگ ان کے پاس گئے کہ آپ بات کریں، آپ کی نہیں ٹالیں گے۔ تو یہ دونوں بچے، کیا منظر ہوگا وہ، سبحان، تشریف لائے اور کہا چچا ہماری ایک درخواست ہے، آپ کہو بیٹا، کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، آج ہمارے لیے اذان تو دے دو۔ کیا کیا میرے نبی نے لاڈ سے پالا اپنے بچوں کو۔ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے چلے گئے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا، امت نے بھی کیا حال کیا، اللہ۔ تو وہ رو پڑے، بلال رو پڑے، کہنے لگے میرے بچوں تمہاری خاطر میں قسم توڑ دوں گا، اور کوئی کہتا میں کبھی نہ کرتا۔ تو جب وہ چڑھنے لگے اس چھت پر، ایک گھر تھا، انصاری عورت تھا، تو سب کی آنکھیں ایسے پھٹ کے ان کو دیکھ رہی تھی، ایسے ٹکٹکی لگی ہوئی تھی، سانس بند ہو رہے تھے۔ جو ہی کانوں میں اب انگلیاں دے کر کہا اللہ اکبر، تو ساری مسجد میں چیخ و پکار مچ۔ مدینے کی عورتیں روتی ہوئیں بے قرار ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں، اوپر چادر لینا بھی سروں پہ یاد نہ رہا، اور ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا دور ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ سارے مدینے میں ماتم ہو گیا بلال کی اذان پر۔ یہ بلال ہے۔ آپ نے کہا بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی،
تیرے قسم اٹھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ظاہر فرما دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے اللہ سحری کو روک کے رکھتے، سحری ہونی ہی نہیں تھی۔ میرے نبی پر 9 رمضان آئے، 9، 10ویں سے پہلے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، 9واں رمضان گزارا، اور اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، 5.5 مہینے آپ قید حیات میں رہے، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یہ 9 رمضان سارے شدید گرمی کے رمضان تھے، سردی کا رمضان میرے نبی نے نہیں دیکھا، چونکہ آپ ستمبر 622 عیسوی کو پہنچے۔ کوئی مختلف اقوال ہیں تاریخوں کے لحاظ سے، تو ستمبر کا اینڈ تھا جب آپ تشریف فرما ہوئے مدینہ میں، اور وہ سال چھوڑ کر اس سے اگلے سال 2 ہجری 2 شعبان پیر کے دن روزے کی فرضیت آئی، تو آپ کے سارے روزے گرمی کی تھے۔ اس امت کو اللہ نے ایک نماز دے دی، سحری افطاری کی آسانی کر دی، کچھ خصوصیات اور دیں اپنے نبی کی طفیل۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلی امتوں کے رمضان میں جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری خصوصیت، سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں ایک دم نمازی بڑھ جاتے ہیں، وہ زمین سے اگتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، یہیں گھروں سے دکانوں سے اٹھ کر آتے ہیں، کہ وہ شیطان نے جو ان کو باندھا ہوتا ہے وہ رسی چھوٹتی ہے تو ایک دم ایمان، چونکہ کمزور ایمان ہے تو رسی توڑوا نہیں سکتا، جو رسی کھلتی ہے تو پھر دوڑے دوڑے وہ مسجدوں میں آتے ہیں۔ پھر جو تعداد گھٹتی ہے اس میں شیطان کا دخل نہیں، اس میں نفس کا دخل ہے، کہ وہ عادی ہو چکا ہے مسجد سے دوری کا، تو آہستہ آہستہ پھر وہ چکر چل جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اور ساری مخلوق کو روزے رکھنے والوں کے لیے دعا میں اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی اپنے زمین کے اندر بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب امت روزہ رکھتی ہے تو اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے، اس رحمت کا فائدہ ساری مخلوق کو ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو اور بلوں کی چیونٹیوں کو، تو سب ان کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں۔ خالی معدہ ہونے سے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند آتی ہے۔ اور روزانہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے بڑے تھک رہے ہیں، یہ آئیں گے مر کے میرے پاس، میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گی۔ اور جنت کو روزانہ اللہ سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، میک اپ ہوتا ہے، سارا سال ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جنت کا خاص میک اپ ہوتا ہے۔ اور پھر رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے سب کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ روزانہ جنت سجائی جاتی ہے، لیکن رمضان میں جنت کو خاص طور پہ سجایا جاتا ہے، خاص طور پہ سجایا جاتا ہے۔ اور سارے مہینے کے روزے اور تراویح کے پیچھے میرے رب کا رات کو اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔